سورۃ قلم مکی ہے، 52 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں دوسری ہے۔ اقرا بسم کی 5 آیتوں کے بعد قلم ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی مزمل یا عکس ہے، 5ویں فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزول میں دوسری اور ترتیب میں 68۔ اس سورت کے اندر 10 مضامین ہیں۔ پہلے مضمون میں رسول اکرم کے اخلاق اور حسن جمیل کا بیان ہے، دوسرے حصے میں مشرکین کی مذمت ہے، تیسرے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کی برکت ہے، اور چوتھے حصے میں انفاق نہ کرنے والوں کی شامت ہے، 5ویں حصے میں تنبیہ بالآخرت ہے، 6تھے حصے میں متقین ہے، 7ویں حصے میں روز قیامت ہے، 8ویں حصے میں احوال قیامت ہے، 9ویں حصے میں حضرت یونس کا ذکر خیر ہے، 10ویں حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ کل 10 حصوں میں السورۃ منقسمہ الی 10، اور اکثر آیات میں نون مستعمل ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں۔ نون روح المعانی میں ایک قول نقل کیا ہے ایسا ہی چلتا ہوا کہ دوات کو کہتے ہیں، دوات سیاہی نون، جیسے آپ نون بناتے ہیں ایسا دوات۔ اور بات کہتے ہیں کہ نون اے صاحب النون وہو یونس علیہ السلام ولا تکن کصاحب الحوت۔ اور جمہور کہتے ہیں حرف مقطع لا یعلمها الا اللہ۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، ابو داؤد جلد ثانی میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، فرمایا لکھ۔ اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان و ما یکون، جو خدا پہلے سے ہے اور جو خدا ہمیشہ رہے گا اس کی تعریف لکھ۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اللہ کے فضل سے دیوانے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں روزہ شریف پر لکھا ہے نبی عظیم عظمہ ربہ وقال له انک لعلی خلق عظیم، یہ وہ نبی ہے عظیم جس کے اخلاق کو عظیم اللہ نے خود فرمایا۔ ام المومنین سے پوچھا گیا رسول اکرم کے اخلاق، فرمایا کان خلقہ القرآن، حضرت کے اخلاق تو مجسمہ قرآن۔ اور شاعر نے خوب کہا حسن یوسف ید بیضا، کیا ہے دمی سا ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ شاہ عبدالعزیز نے عجیب و غریب کہا ہے، آئے ہائے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور بصیری نے بھی کہا ہے لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد۔ اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں اے آنکھ ہما رحمت و محدات قدیری، باران سے مت بحر سے مت ابر متیری، معراج تو کرسی شدہ سب و سماوات، ہما صدر کبیری و ہما بدر منیری، ختمی رسول نجم سبل سبو ہدایت، حقا کے نذیری تو الحق کے بشیری،
آدم بصفی محشر ذریت آدم در ذل لوایت کے امامی و امیری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ پسند قریب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتے رہے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون فتنے میں ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ تیرے ربی جانتے ہیں اس کو جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتہوں کو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ پس آپ پرواہ نہ کرے جھٹلانے والوں کی. کتنی بڑی تسلی ہے. جو جھٹلاتے ہیں آپ بالکل پرواہ نہ کرے، میرے حوالے آپ دیکھو میں ان کے کیسے جو ہے نا سزا دیتا ہوں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں فَيُدْهِنُونَ پس وہ بھی ڈھیلے ہو. معلوم ہو کہ دین میں نرمی دین پر سودا بازی سمجھی جائے گی. وَلَا تُطِعْ کہا نہ مانے پرواہ نہ کرے کل حلاف ہر قسم خور مہین ذلیل کی. سوتی نے تو کہا کہ اخنس بن شریق لیکن اصلاً ولید بن مغیرہ. حمازل تانے دینے والا مشائم بنمیم چلتا ہے چغلی کے لیے. چغل خور جو ہے نا، اب ہم نے کسی کی 10 تعریفیں کی ایک مذمت، اس کو 10 تعریفیں یاد نہیں ہوگی ایک مذمت یاد ہے کہ آج آپ کے بارے میں یہ بات کہی مولانا نے، تو فوراً چل پڑتا ہے. یہاں ایک عالم کو میں نے ایک پیغام پہنچانا تھا، میں نے کہا کیا لکھوں گا، ایک چغل خور آ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا آپ جا رہے ہیں کیا؟ ہاں. تو میں نے کہا یہ کرایہ بھی دے دوں رکشے میں جاؤ. 10 منٹ نہیں اس کا فون آیا کہ آپ نے یہ بات کہی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا وہ ڈاک میں نے خود بھیجی آپ کے پاس. اس نے دیکھا کون سا ڈاک؟ میں نے کہا ہاں وہی بیٹھا ہوا ہے اسی نے بیٹھا. میں نے کہا میں جانتا ہوں مشائم بنمیم یہ چلتا ہی ہے چغلی کے لیے. عجیب بات ہے کہ چغل خور اچھی بات نہیں نقل کرتا، بری بات نقل کرتا ہے. مناع للخیر روکتا ہے بھلے کو، معتد حد سے بڑا ہوا عصیم گناہگار، عتل اجٹ جٹ جاہل، بعد ذالک زنیم اور اس کے بعد ہے بھی ولد الحرام. زنیم الذی ولد من الزنا ان کان ذا مال و بنین جبکہ ہے وہ مال والا بیٹوں والا، مالدار بھی ہے بیٹے بھی ہے لیکن ہے حرامی. اذا تتلی علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں قال اساطیر الاولین کہتے ہیں یہ تو افسانے ہیں اگلوں کے. سنسمہ علی الخرطوم اللہ فرماتے ہیں ان قریب مہر لگا دیں گے اس کے سون پر. جس زبان سے اس نے قرآن کو غلط کیا فرمایا اس کے، چنانچہ اس کی ناک پر چھوٹا سا دانہ نکلا پھر اس نے سون کی شکل اختیار کی. اتنا بڑا بوتل لٹکی ہوئی تیار ہوا. ولید بن مغیرہ مہر لگا کے چھوڑو تو خرطوم، خرطوم اس کو کہتے ہیں سون. منگور سے پختو تو ہے خڑتم یاران ماننے پختو دکنے اگشتر ہے. خرطوم نقول له فی الفشتو خڑتم ویسے خڑتم دے پڑھ سولے خڑتم. خرطوم سوڈان کے اندر دارالخلافہ ہے، بڑا شہر. انا بلوناہم بے شک ہم آزمائیں گے ان کو کما بلونا اصحاب الجنہ جیسے آزما چکے تھے باغ والوں کو. یہ صنع یمن کے اندر ایک سخی آدمی تھا، اس کا باغ تھا. جب باغ تیار ہو جاتا تو وہ اعلان کر دیتا کہ فقراء مساکین کل آ جائے پھل اترے گا. پھل اتار کر آدھا دے دیتے تھے غرباء مساکین کو، آدھا گھر لے آتے. کہتے 100 سال تک وہ باغ آباد رہا، سرسبز رہا. اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے آئے، وہ نالائق تھے. اور انہوں نے کہا ہمارا باپ پاگل تھا، سارا مال لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، اب کہ ایک دانہ بھی مسکین کو نہیں کھانے دیں گے، اور رات کے اندھیرے میں چلیں گے اور صبح سے پہلے پہلے پھل گھر لائیں گے، بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے اور مزے کریں گے. صبح جب یہ لوگ چلے گئے تو راتوں رات اس پر آگ کی آندھی پھری تھی، آتشی طوفان آیا تھا. وہ باغ جھلس کر اور درخت اکھڑ کر
زمین میں گوشت دب کے پڑے ہوئے تھے۔ اول تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم راستہ بھٹکے، پھر جو غور کیا تو کہا نہیں یہ وہی جگہ ہے، لیکن ہمارا باغ تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ اے مالداروں، وقت پر پیسہ خرچ کر لو ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور تباہی آ جائے گی، اور اپنے ماں باپ کی نیک خصلتیں قائم رکھو، اس سے انحراف مت کرو۔